اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، اور آج ایک مختصر واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات میں پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ کتاب قصص العلماء میں ایک واقعہ تحریر کیا گیا ہے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کہ جب وہ مراغ شہر کی جانب سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک چکی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ مطلع نہایت ہی صاف، خوشگوار، تازہ بہاری موسم ہوتا ہے۔ خواجہ وہیں زمین پر اپنی چادر بچھا کر اور اپنا سامان رکھ کر وہیں آرام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ ایسے میں چکی کا مالک جو ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی سے احوال پرسی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، یہاں کیوں آرام کر رہے ہیں؟ میرے پاس تشریف لے آئیں اور اندر چکی میں آرام کریں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ یہاں موسم بہت ہی خوشگوار ہے، بہاری موسم ہے، لیکن آپ کی چکی میں ایک تو خود اس جگہ کی ایک اپنی ساؤنڈ ہے، ایک اپنی آواز ہے، اور پھر وہاں جو آٹے کی ایک گرد و خاک ہے، جو ایک دھول ہے آٹے کی، اور ایک سمیل ہے مخصوص قسم کی، اس سے وہاں میرا مزاج اس وقت جو ہے نا وہ سازگاری نہیں رکھتا ہے۔ میں یہاں اس تازہ ماحول میں زیادہ جو ہے وہ بہتر اپنے لیے محسوس کرتا ہوں، مجھے یہاں پر آرام کرنے دیں۔ وہ چکی کا مالک کہتا ہے کہ یہاں رات کو آج بارش آنے کے امکانات ہیں، آپ اٹھ کر میرے پاس تشریف لے آئیں، آدھی رات کو آپ کو تکلیف ہوگی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ موسم بہت ہی خوشگوار ہے اور بارش کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں، میں یہیں آرام کرتا ہوں، آپ زحمت نہ فرمائیں اور تشریف لے جائیں۔ بوڑھا شخص پھر کہتا ہے کہ دیکھیں محترم، رات کو بارش ہوگی اور میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور مجھے کم سنائی دیتا ہے، اور میں چکی کا دروازہ رات کو بطور معمول حفاظتی امور کی خاطر بند کر لیتا ہوں، اور اس دروازے کے آگے بھی منو گندم رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ دروازہ نہ کھل سکے۔ لہٰذا اگر آدھی رات کو بارش آ گئی اور آپ چکی کا دروازہ بجائیں تو میں پھر وہ دروازہ نہیں کھول پاؤں گا، چونکہ مجھے سنائی نہیں دے گا، اور اس طرح تمام رات آپ تکلیف میں گزاریں گے۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں۔ لیکن خواجہ نے از باب احتیاط اپنا استرلاب نکالا اپنے سامان سے، کہ جو نجومی ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ستاروں کی کیفیت اور موسم کا احوال پہچانا جاتا ہے۔ خواجہ نے اسے باہر نکالا اور محاسبات کرنے کے بعد کہا کہ میرے محاسبات کے مطابق آج مطلع بالکل صاف ہے اور کسی قسم کی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ محترم تشریف لے جائیں۔ نہایت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ میری فکر کی اور میرا خیال کیا اور مجھے ایک اچھا مشورہ دیا۔ وہ بزرگ بھی زیادہ اصرار نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں، دروازے وغیرہ بند کر کے، اور آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ہی گھنٹہ گزرتا ہے کہ موسم میں دگرگونی اور تبدیلی رونما ہوتی ہے، شدید گرج و برس کے امکان ہوتے ہیں اور اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنا تمام سامان جمع کرنے کے بعد چکی کی طرف بھاگتے ہیں، اور جس قدر اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں وہ بوڑھا شخص آرام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو سنائی نہیں دیتا اور وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اس طرح خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ تمام رات وہاں چکی کے باہر بارش میں اور نہایت ہی تکلیف کے ساتھ وہاں موجود رہے۔ صبح جب وہ بوڑھا شخص باہر آیا اور اس نے دیکھا خواجہ رات کو بہت ہی تکلیف میں مبتلا تھے، تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے رات ہی گزارش کی تھی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، بارش کے جو ہے وہ امکانات مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ خواجہ نے ان سے کہا کہ میں ایک نجومی طالب علم ہوں اور نجومی حالات اور کیفیات کو بہتر جانتا ہوں، میرے مطالعے اور محاسبات کے مطابق آج رات بارش کے امکان نہیں تھے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آج رات بارش ہونا ہے؟
وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں تو ایک عام عادی اور سادہ سا انسان ہوں، ہمارے ہاں جو شہرت اور تجربہ اس بات کی دلیل ہے، اور میں نے اپنی گزشتہ زندگی میں جو تجربات کیے ہیں اس سے مجھے یہی معلوم ہوا ہے کہ جب آسمان پر سرخی نمودار ہو تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس روز جو ہے وہ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک کتا بھی موجود ہے کہ جس دن بارش کے آثار ہوں وہ رات کو کتا میرے پاس چکی کے اندر آ کر آرام کرتا ہے، اور جب بارش کے امکانات نہیں ہوتے تو وہ باہر چکی کے تازہ ہوا میں اور باہر تازہ فضا میں آرام کرتا ہے۔ تو یہ رات کے قریب ہی یہ کتا اندر آ گیا تھا، تو مجھے اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ آج رات کو بارش ہوگی، لہٰذا ان دو دلائل کی بنیاد پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے محاسبات کو نکالا، اپنی کتابوں کو نکالا، دوبارہ تحقیق کی، دوبارہ جستجو کی، اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ صرف اور صرف نجومی آلات پر اکتفا کرنا یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ انسان کو تجربات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور صرف نجومی محاسبات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یوں تو خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو قابل بیان ہیں، لیکن ان واقعات پر اور ان مسائل پر تحقیق کرنے والے افراد جو فزکس میں، کیمسٹری میں اور نجوم میں اور ان امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اور اسے جو ہے وہ اپنی تحقیقات میں ضرور شامل حال رکھیں، جیسے کہ بزرگان ہمارے سائنسدان حضرات خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے مطالعے میں یہ بات بھی گزری کہ وہ شخص کے جو فضا نورد ہیں انہی میں سے ایک روسی فضا نورد جب فضا پہ گیا تو اس نے وہاں ایک مخصوص حصے کا نام خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وہاں اسے نامینیٹ کیا اور مخصوص کیا۔ لہٰذا خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر خدمات ہیں تاریخ اسلام میں، اسلام کے لیے، مسلمین کے لیے اور تشیع کے لیے۔ اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہاں ہلاکو خان یا چنگیز خان کے قریب جو گئے تو وہاں کسی پوسٹ، کسی منصب، کسی مقام اور کسی دنیا کے جاہ و حشم کی خاطر نہیں گئے، بلکہ اسلام و مسلمین کی خدمت کرنے کے لیے گئے اور ان لوگوں کو تبلیغ کر کے اسلام کے دائرے کی طرف لانے کے لیے اور اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کروانے کے لیے خواجہ نے یہ زحمت کی، اور اس کے ثمرات بھی دیکھیں کہ ہلاکو خان مسلمان ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خواجہ نصیر الدین طوسی کی نہایت ہی گراں قدر خدمات ہیں، اور یقینی بات ہے کہ خواجہ کی انہی گراں قدر خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد بھی کیا کرتے تھے، اور جو تاریخی کتابوں میں اور منابع میں بطور واضح اس بات کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کو بھی متعارف کروایا گیا جسے ملا نصر الدین کہا جاتا ہے۔ یہ ملا نصر الدین کی جو بیوگرافی ہے یا اس کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں کوئی چیزیں معلوم نہیں ہیں، لیکن اخیراً بیان کیا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک قبر نمودار ہوئی ہے جسے ملا نصر الدین کی قبر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی افسانوی شخصیت ہے ملا نصر الدین کہ جس کے متعلق بہت سے مزاحیہ واقعات، حکایات اور بہت ساری ایسی چیزیں اس کی طرف منسوب کی گئی ہیں کہ جو عواموں میں رائج ہیں، ہندوستان، پاکستان، ترکی، افغانستان، ایران اور مختلف ممالک میں رائج ہیں۔ یہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ ملا نصر الدین در حقیقت خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے لیے اور ان کے جو ایک عمومی شہرت ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک شخصیت کو اختراع کیا گیا جسے ملا نصر الدین کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک تھیوری ہے، اس کی کہاں تک واقعیت ہے اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے، چونکہ خود ملا نصر الدین کے بارے میں اب تک جتنے لوگوں نے بھی بیان کیا وہ غیر واقعی چیزیں ہیں جس میں کوئی قطعی شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں نے حسادت کی بنیاد پر ملا نصر الدین نامی ایک شخصیت کو ایجاد کیا اور پھر اس کے متعلق مختلف ایسی حکایات، واقعات
اور بعض ایسے نامعقول اور نامناسب قسم کے واقعات اس سے منسوب کر کے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مخدوش کرنے کی کوشش کی۔ بہرکیف اس موضوع پر تحقیق کی ضرورت ہے اور اہل دانش اور اہل بصیرت اس موضوع پر تحقیق کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں علماء کی سیرت، علماء کی تعلیمات، علماء کے حالات و واقعات کو بیان کرنے، ان کے بارے میں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام و مسلمین کی سربلندی میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کی سربلندی کے لیے، قبولیہ حوائج کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔